باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے فادر کا نام خولید تھا، اور جو ان کے فادر تھے وہ بہت بڑے مکہ کے ایک تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی نہ بتوں کو نہیں پوجا، نہ کبھی ہی بتوں کے خداؤں کو مانا۔ وہ بہت دولت مند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کا سارا جو تجارت کا جتنا کام تھا وہ سنبھالا، اور اتنی اچھے طریقے سے سنبھالا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارت کا جو بزنس تھا وہ مکہ کے تمام سرداروں کے بزنس کے برابر ہوتا تھا، اور آپ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی تھیں کہ کہاں آپ نے مال اپنا بھیجنا ہے، کس کے ہاتھ بھیجنا ہے، کیا چیزیں بھیجنی ہیں۔ کیونکہ تجارت میں یہ ہوتی تھی کہ جیسے مکہ سے اگر شام سفر کوئی قافلہ جاتا تھا تجارت کا، تو وہ مکہ سے کچھ چیزیں لے کے اس ملک میں جا کے ان کو فروخت کرتا تھا، اور پھر وہاں سے وہ سامان خرید کے لاتے تھے کہ جو مکہ میں موجود نہیں ہوتا تھا، اور پھر لا کے اس کو مکہ میں بیچا جاتا تھا۔ اور بہت سے لوگوں کی وہ بہت خواہش ہوتی تھی کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے کے جائیں۔ اچھا، بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور صادق ہونے کا جتنا بھی سنا تھا اس کی بیس پہ انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا تھا کہ ان کا سامان تجارت لے کے جائیں۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس تجارت کے کام میں شامل کریں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے کے گئے تھے، تو راستے میں جو میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس نے نوٹ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں شامل تمام لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اچھا، آپ اتفاق کی بات دیکھیں کہ جب اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 55 میں بصرہ آئے تھے، تو وہاں پہ ایک راہب ملا تھا، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری ایک پریڈکشن کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن کتابوں میں ہوا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، ان کو عیسائی اور یہودی لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اتفاق دیکھیں کہ اس قافلے کے ساتھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر آئے، وہیں پہ جو ایک درخت اس وقت تھا اسی درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور اس وقت وہاں جو ان کی عیسائیوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی اس کا جو راہب تھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ حیران ہو گیا۔ تو اس نے میسرہ سے بہت سے سوال کیے کہ یہ شخص کون ہے، تو میسرہ نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کعبہ کے کسٹوڈین کے متولی ہیں بنی ہاشم، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس راہب جس کا نام نستورہ تھا، اس نے پھر پوچھا کہ تم نے اس نوجوان میں کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ ایماندار ہے، پاکیزہ، نرم مزاج، خوش اخلاق ہیں، وعدے کے پکے ہیں، دنیا کو ارد گرد بہت سوچ و بچار سے دیکھتے ہیں، اور کمزوروں پہ بہت مہربان ہیں، اور غلاموں پہ بھی نرمی کرنے والے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے ان سے کہا کہ اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ سیاہ اور بڑی آنکھیں ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ ہیں اور باریک، جو کہ آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کے بارے میں کچھ سایہ ہے یہاں پہ، اس طرح کی کچھ باتیں مشہور تھیں، کوئی بھی شخص اس کے نیچے نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو یہ بات بہت غیر معمولی تھی نستورہ جو راہب تھا اس کے لیے۔ اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا، کہ لیکن یہ جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں یہ یقیناً اللہ کا نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر نستورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جس کی بشارت جو ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ میسرہ یہ بات دیکھ کے کافی حیران ہوا، اور سارے راستے اس نے، جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، نوٹ کیا تھا کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوپ نہیں آتی تھی، بادل سایہ کیے رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں ایک موجود تاجر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پہ اختلاف کیا، اور پھر اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو بت ہوتے تھے لات اور عزا، ان کی قسم اٹھائیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے کبھی ان کی قسمیں نہیں اٹھائی، اگر میں ان کے پاس سے گزروں بھی تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہوں۔
یہ بات سن کے وہ تاجر میسرہ کو الگ لے گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی خوبیاں ہمارے اسکالرز ہماری کتابوں سے بیان کیا کرتے تھے۔ مکہ سے جو سامان تجارت گیا تھا اس میں کچی کھجوریں شامل تھیں، کیکر کے درخت کی چھال تھی جو کہ چمڑا رنگنے کے کام آتی تھی، اونٹ اور بہت سے جانوروں کے بال، چمڑا، گھی شامل تھا، طائف کے انگوروں سے بنا ہوا منقع یعنی کہ ڈرائی کر کے اس کو ایک فروٹ سا بن جاتا ہے وہ شامل تھا۔ یہ تمام چیزیں شام میں بیچی گئی اور پھر وہاں سے یہ چیزیں خرید کے مکہ میں واپس تشریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ چیزیں تھیں گندم، آٹا مختلف اقسام کا، زیتون کا تیل تھا، ریشم تھی، کتان، ایک اور عمدہ کپڑا، زعفران، تانبے کے برتن اور ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں تھیں۔ یہ تمام چیزیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مکہ میں بیچی تو ان کو پہلے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، یعنی کہ برکت ہی اس تجارتی قافلے میں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ والا واقعہ ہوا تھا اس سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور آپ کا جو خاندانی سلسلہ ہے وہ 4 پشت پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح بنی تیم میں ابو حالہ ایک بندے سے ہوا، ان سے ایک بیٹا ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا اور ان سے ایک بیٹی ہوئی۔ پھر عتیق بن عائد بھی وفات پہ آ گئے، اور اپنی دونوں شادیوں سے پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی دونوں کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہند رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ طاہرہ اور طیبہ کے ناموں سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے ہسبینڈ کی وفات کے بعد قریش کے بہت بڑے بڑے سرداروں نے رشتے بھیجے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سب کو انکار کیا اور اپنا سارا جو ٹائم اور توجہ تھی وہ تجارت کے معاملات پہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوست تھیں، ان سے بھی اکثر ملاقات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی، تو آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور بڑھ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی دوست نفیسہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے اس چیز کا ذکر کیا اور میسرہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ بات کرنے کے لیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر نفیسہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنے گئیں۔ نفیسہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس بات کا تو اس طرح کہا کہ آپ جوان ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اتنی عزت ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیے تو کسی بھی اچھے خاندان سے رشتہ مل جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں الگ سے ایک اپنے خاندان کی کفالت کر سکوں، کیونکہ اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رہتے تھے۔ تو حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایک خوبصورت دولت مند اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی وائف آپ کو مل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی حیران ہوئے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو بڑے بڑے امیر سرداروں کے رشتوں کو انکار کر چکی تھیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نفیسہ کو نظر آئی، انہوں نے اس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ کچھ دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر پہ ملاقات کی اور اپنی اس خواہش کا ذکر کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا اور ولی عمرو بن اسد سے بات کی۔ اس زمانے میں 2 لوگوں کی شادی کے لیے خاص طور پہ اگر وہ ڈفرینٹ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے تو قبیلے کے سرداروں کا راضی ہونا بہت ضروری ہوتا تھا۔ سب لوگ خوشی خوشی راضی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کچھ مہینے تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اچھا، نکاح کا طریقہ جو ڈفرینٹ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نکاح کے وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسے خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے، اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے، مضر کے اصل سے پیدا کیا، ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، ایک ایسا گھر جہاں امن ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کا پاسبان بنایا ہے، یعنی کہ متولی بنایا ہے،
ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کے بعد میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا موازنہ، یعنی کہ اگر کمپیریزن کیا جائے دنیا کے بڑے بڑے انسان سے کیا جائے تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بے شک اگر وہ امیر نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کے چشم چراغ ہے، اور بنو اسد سے اگر ہمارا قبیلہ بہتر نہیں تو برابر ضرور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اثاثہ ہے، اور اس نے حضرت ختیجہ کا رشتہ مانگا ہے۔ اللہ کی قسم مستقبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہوگی اور بہت قدر و منزلت ہوگی۔ اس کے جواب میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عزتوں اور انعامات سے نوازا ہے۔ جس کسی بھی شخص کو آپ کی فضیلت سے انکار نہیں، ہم آپ کے خاندان سے تعلق جوڑنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خاندان قریش گواہ رہنا، میں نے ختیجہ بن خلیب کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمرو بن اسد نے بھی اس نکاح کا اعلان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تقریب میں سارے سردار شامل ہوئے، تقریباً 200 لوگ شامل تھے، اور روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے خشک کھجوریں اور مصری کی ڈلیاں بھی پھینکی گئیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اپنی خوشی کا اظہار دیا، مبارکباد دی۔ نکاح کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریض برقہ کو آزاد کر دیا۔ برقہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ آزادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی رہی۔ شادی کا جو مہر مکمل ہوا وہ 500 درہم تھا، اور بعض جگہ کہا گیا ہے کہ 20 اونٹ تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو بچیاں آئی تھیں انہوں نے دف بجایا۔ رخصتی کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ولیمے کی تقریب میں 2 اونٹ ذبح کر کے تقریباً 200 مہمانوں کی دعوت کی گئی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔